کبھی کبھی انسان کی طبیعت اس قدر غمگین ہو جاتی ہے کہ دل بھاری ہو جاتا ہے اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اپنے اس دکھ کو، اس تکلیف کو یا اس وقت جو ہمارے پہ مشکل وقت چل رہا ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہمارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ ایسا کرنے سے دل کا بوجھ تو ہلکا ہو جاتا ہے لیکن اس کے بدلے میں اپنے ہی ساتھ بہت برا کر بیٹھتے ہیں اور اس کا نتیجہ بہت ہی غمگین ہوتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سبھی لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسی 7 عادات کو شیئر کرنے والی ہوں، یا 7 ایسے پوائنٹ شیئر کرنے والی ہوں جن پہ آپ نے بہت زیادہ فوکسڈ رکھنا ہے تاکہ آپ زندگی میں کبھی بھی ہارے نہ اور آپ کے لیے کبھی بھی کوئی مشکل پریشانی نہ کھڑی ہو۔ سب سے پہلے اپنے گھر کے مسائل کبھی بھی کسی کو نہ بتائیں۔ سب سے بڑی دنائی یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کے مسئلے مسائل کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اپنے گھر کی پریشانیاں باہر والوں کو کبھی بھی نہ بتائیں، چاہے اختلاف ہو، جھگڑا ہو یا ذاتی تکلیف ہو، اسے اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر ہی رکھیں۔ لوگ رحم نہیں کھاتے، ہمدردی نہیں رکھتے، بلکہ رشتوں اور معاملات کو اور بگاڑتے ہیں۔ ان کو تو صرف کہانی چاہیے ہوتی ہے نمک مرچ لگانے کے لیے۔ جب گھر کی بات باہر نکلتی ہے تو رشتوں کی حرمت جل کر راکھ بن جاتی ہے، اعتماد چکنا چور ہو جاتا ہے اور رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے۔ اس لیے گھر کی بات کو گھر میں ہی رکھیں، کیونکہ لوگ زخموں پر مرہم نہیں لگاتے بلکہ نمک چھڑکتے ہیں۔ ہم یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں نا تو وہ ہمارے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کو تو ایک سٹوری چاہیے ہوتی ہے گوسپ کرنے کے لیے۔ دوسری بہت ہی اہم بات، اپنی کمائی یا دولت کا چرچا کبھی مت کریں۔ اپنی آمدنی، اپنی دولت یا جو کچھ آپ نے ارن کیا ہے یا آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں دوسروں کو کبھی نہ بتائیں۔ یہ بتانا ضروری بھی نہیں ہوتا۔ دولت جتنی چھپی رہتی ہے نا اتنی ہی محفوظ رہتی ہے۔ دولت کی کبھی نمائش نہ کریں۔ دولت کی نمائش کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے خود کو چوروں اور طمع رکھنے والوں کے سامنے کھڑا کر دینا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے تو کچھ لوگ تو آپ سے مدد مانگنے کے لیے آئیں گے، کچھ لوگ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے میں لگ جائیں گے اور کچھ لوگ آپ کے اپنے ہی دشمن بن جائیں گے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ان کے پاس کیوں نہیں ہے۔ لوگ آپ سے حسد کرنے لگ جائیں گے اور حسد کی نظر جو ہے نا وہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے اپنی ارننگ کو، اپنی دولت کو، اپنی جمع پونجی کو کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ تیسری بہت ہی ضروری بات، اپنے فیوچرز پلان ہمیشہ خفیہ رکھیں جب تک کہ آپ کامیاب نہ ہو جائیں۔ جو لوگ اپنے ہر قدم، ہر ارادے، ہر ایکٹ کی خبر لوگوں کو دینے لگ جاتے ہیں نا ایڈوانس میں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اکثر منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنا راستہ کھو دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر خیال ایک بیج کی طرح ہوتا ہے۔ اگر اس کو بوئے بغیر ہی آپ سب کو دکھا دیں گے نا تو کوئی نہ کوئی یا تو اس کو مسل دے گا یا پھر اس کا پھل جو ہے نا وہ آپ سے پہلے ہی کوئی اور لے جائے گا۔ منصوبے کی اصل طاقت اس کی خاموشی میں ہوتی ہے۔ آپ جب تک کامیاب نہ ہو جائیں، جب تک صحیح وقت نہ آ جائے، اپنے پلانز کو ظاہر نہ کریں۔ تیاری کا وقت دکھانے کا نہیں ہوتا۔ جب تک سفر چل رہا ہے خاموش رہو۔ تمہارا ارادہ اور تمہارا اگلا قدم یہ سب تمہارے اپنے ہوتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتے۔ اور اگر آپ یہ دوسروں کو دکھا دیں گے نا تو آپ اپنے لیے تنقید اور جلن کو نا خود اپنے لیے سردرد بنا لیں گے۔ چوتھی بہت ہی ضروری بات، اپنی کمزوریاں کبھی کسی کو نہ بتائیں۔ جب آپ نے اپنی کمزوری کسی کو بتا دی تو آپ سمجھے کہ آپ نے اپنی شکست کو دعوت دے دی ہے۔ لوگ صرف اس وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جب انہیں آپ کے ساتھ مطلب ہوتا ہے یا ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہی ان کو پتہ چل جائے نا کہ اب آپ کمزور ہو گئے یا آپ کی کمزوریاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو لوگ آپ سے پیچھے ہٹ جائیں گے یا پھر آپ کی پیٹھ پیچھے آپ پر وار کرنے لگتے ہیں۔ اپنی تکلیف اور اپنی کمزوری کو کبھی بھی ظاہر نہ کریں۔ جب آپ اپنی تکلیفیں اور اپنی کمزوریاں دوسروں پر ظاہر کر دیتے ہیں نا صرف یہ سوچ کر کہ لوگوں کی ہمدردی آپ کو حاصل ہوگی، اس سے آپ کو لوگوں کی ہمدردی حاصل نہیں ہوتی بلکہ آپ اپنا تماشا بنا لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے گوسپس کے پوائنٹ بن جاتے ہیں، لوگوں کو ایک بات مل جاتی ہے آپ کو نیچا دکھانے کی۔ خیرات اور نیکی کا چرچا کبھی مت کریں۔ نیکی تب تک ہی نیکی ہوتی ہے جب تک وہ لوگوں سے چھپی رہے۔
اس لیے نیکی کریں تو دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے۔ نیکی وہی ہے جو چھپی رہے، جسے دینے والا اور صرف خدا ہی جانتا ہو۔ جب نیکی ظاہر کر دی جائے نا تو وہ نیکی نہیں رہتی۔ نیکی تب تک ہی نیکی ہے جب تک وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کا اجر بھی آپ کو تب ہی ملتا ہے جب تک کہ وہ ظاہر نہ ہو جائے، اور جب وہ ظاہر کر دی جائے، جب اس کا ڈنڈورا پھیٹ دیا جائے نا، تو پھر وہ نیکی نہیں رہتی ہے۔ اپنی ہار اور اپنی ذلت کی نشانیاں دوسروں کو نہ بتاؤ۔ اپنے دکھ جو ہے نا وہ لوگوں کو کبھی بھی نہ سنائیں، اور نہ ہی اپنی جو ہے نا وہ پریشانیوں کو یا اپنے برے وقت میں کسی سے مدد طلب کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کی اپنی ہی عزت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ شاید کوئی ہماری ہیلپ کرے گا یا ہمیں کوئی مدد کرے گا یا ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی رکھے گا، تو لوگ وقتی طور پہ تو آپ کی بات سن لیتے ہیں، لیکن لوگ آپ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں صرف یہ سوچ کر کہ آج اس کے اوپر برا وقت ہے تو یہ جو ہے نا وہ ہمارے سے کوئی چیز ہی نہ مانگ لے۔ اور دوسرا، جب آپ اپنی ہار کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا اپنی ذلت کی ذلالت کے وقت جو ہے نا، جب آپ نے بہت زیادہ ذلالت یا کوئی تکلیفیں برداشت کی ہو، تو ایسی باتیں جب آپ دوسروں کو بتاتے ہیں نا، تو آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کی عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ ایک لوگوں کے ساتھ جب آپ کوئی بھی اس طرح کی بات شیئر کرتے ہیں نا، تو وہ لوگ آگے 10 لوگوں کے ساتھ آپ کی اور آپ کی خاندان کی عزت کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک بات کے ساتھ 4 باتیں لگا لگا کے جو ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سے رشتوں کی بھی ذلالت اور بے عزتی کا نا آپ باعث بن جاتے ہیں۔ 7ویں اور آخر میں ایک بات کہ آپ نے جو ہے نا اگر کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، آپ نے کسی کے برے وقت میں اس کا ساتھ دیا ہے نا، تو اس کے بدلے میں اپنی تعریف کی امید مت رکھیں، کیونکہ بدلہ دینے والی، اجر دینے والی ذات جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کو اس کا بدلہ نہیں دیتے، آپ کی تعریف نہیں کرتے۔ اس کی امید رکھنا بھی جو ہے نا وہ بھی ایک بہت ہی غلط سوچ ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھ بھی بھلائی کر دیتے ہیں نا تو بدلے میں یہ توقع رکھتے ہیں نا کہ آپ کی تعریف کی جائے، تو پھر وہ نیکی کی، وہ اس اچھے کیے ہوئے عمل کی نا وہ ویلیو نہیں رہتی جو کہ ایک ہونی چاہیے۔ تو اس لیے بے لوث ہو کر دوسروں کی خدمت کریں، دوسروں کی مدد کریں یا دوسروں کے کام آئیں، بدلے میں کچھ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں۔ جب آپ لوگوں سے بدلے کی امید رکھتے ہیں نا تو آپ کو اتنی ہی لیمیٹڈ سا بدلہ مل جاتا ہے، لیکن کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی اچھا ایکٹ، کوئی بھی اچھی نیکی عادت یا کوئی بھی کسی کے برے وقت میں کام آ جانا، جب آپ بے لوث اس طرح کی خدمت خلق کرتے ہیں نا، تو پھر اس کا اجر جو ہے نا وہ آپ کو اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، اور جو اجر اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے نا وہ انسانوں سے توقع کی ہوئے اجر یا تعریف سے بہت زیادہ آگے کا ہوتا ہے اور بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اور ہمیں کبھی کبھی معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے ہی برے وقت میں کیسے بڑی آسانی کے ساتھ نکل آتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بھی کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آیا ہوگا جب آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہوں گے کہ آج تو اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے رکھ لیا، یا آج تو پتہ نہیں کون سی نیکی جو ہے نا وہ کام آ گئی، میں اس برے حالات سے جو نکل آیا ہوں۔ تو اس وقت جب آپ نکلتے ہیں نا تو یقین کریں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی ہی بات یا کوئی نہ کوئی ایسی ہی نیکی ہوتی ہے جو آپ نے خفیہ کی ہوتی ہے، یا جو آپ اچانک سے کر دیتے ہیں اور اس کی توقع ان سے نہیں رکھتے، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی برے وقت سے آپ کو اس طرح سے نکالتا ہے کہ جس کی آپ کو امید ہی نہیں ہوتی۔ آئی ہوپ کہ یہ ساری باتیں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔